اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلا اپنا بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد آپ نے 6 سال کی عمر میں بیان کیا کہ ابھی 6 سال کی عمر تھی کہ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ اور یہ آپ کا بیان جو عام عوام کے ساتھ نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ جید علماء کرام آپ کے سامنے اس وقت موجود تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے باپ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور اس وقت کے جو مقتدر علماء تھے ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی عمر 13 سال ہوئی تو اس وقت آپ نے پہلا اپنا فتویٰ جاری کیا، یعنی 13 سال کی عمر میں آپ مفتی بن گئے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ 70 سے زائد علوم آپ جانتے تھے کہ جس طرح آنکھ کا ایک علیحدہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کان کا علیحدہ، ناک کا علیحدہ، کہ اس طرح آپ کو 70 سے زائد علوم آپ جانتے تھے، ریاضی، فلسفہ اور سائنس کا علم، اور اس کے علاوہ دین کا علم، کہ 70 سے زائد علوم آپ جانتے تھے، اور 30 سے زائد مقالہ جات آپ پر لکھے جا چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا، یہ اس وقت کی شخصیت ہے کہ جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے خلاف جو بھی کوئی فتنہ، فساد یا باطل عقیدہ اٹھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ کہ جب ہندوستان تھا، ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو مسلمان چونکہ گائے کی قربانی کرتا ہے اور جو ہندو ہے وہ اس کی پوجا کرتا ہے، تو اس وقت یہ گائے کی قربانی کرنا بڑا مشکل تھا۔ آپ کا ایک پڑوسی ہندو بڑا امیر کبیر تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو گائے کی قربانی نہیں کرنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو کیسے روک سکتا ہے جب میرے رسول نے اس کو پسند کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو پسند کیا تو کیسے روک سکتا ہے؟ تو آپ نے گائے کی قربانی کی، تو جو ہمسایہ تھا ہندو آپ کا، تو وہ قتل کے ارادے سے رات کو کنجر لے کر آپ کے گھر میں آ گیا۔ آپ کے گھر کی دیوار گری ہوئی تھی۔ جب وہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تو دوڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ صبح کے وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی مسجد میں نماز پڑھا کے آپ اس کی سیڑھیاں تھی نیچے اتر رہے تھے، تو وہ ہندو آپ کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا وہ واقعہ تو ذرا سنیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو دوڑ جا یہاں سے۔ اس نے پھر کہا میری بات سنیے۔ آپ نے فرمایا تجھے کہا نہیں چل دوڑ جا۔ اس نے جب کافی اصرار کیا تو آپ نے فرمایا چل بتا مسلمانوں کو رات تیرے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب رات کو میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تو جب آپ کے گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی چارپائی کے گرد ایک شیر پہرا دے رہا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ جس رب رسول کے دین کا میں محافظ ہوں، جس رب رسول کے دین کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، وہ مجھ کو اسی طرح لاوارث چھوڑ دیں گے؟ فرمایا میرا اللہ میرا محافظ ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس وقت ہندو جب تھے آپ اس بات پر ڈٹے رہے اور گائے کی قربانی کو آپ نے ذبح کرنے دیا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کہ آپ کی جو سیرت کو اگر پڑھے تو وہ اس کے لیے کافی دن درکار ہیں، وہ سیرت مکمل نہیں ہوتی۔ ہر پہلو کی ایک ایک آپ کو مثال، ایک ایک بات بیان کروں گا۔ اور اسی طرح سائنسدانوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب انہوں نے کہا کہ جو زمین ہے یہ گھومتی ہے، زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب سائنسدانوں کے اس نظریہ کو پڑھا تو آپ نے پڑھا تو آپ نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں اس کے مخالف ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، کانپنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بطور میخیں بنا کر اس پر گاڑ دیا تو زمین ساکن ہو گئی، زمین ٹھہر گئی۔ تو کہنے لگے بتاؤ میں رسول اللہ کی بات مانوں یا سائنسدانوں کی بات مانوں؟
تو آپ نے پھر یہ سائنسی جو نظریات اسلام کے خلاف تھے، آپ نے ایک بہت موٹی کہ اس بات پر کتاب لکھی کہ جو زمین ہے ساکن ہے۔ تو علی گڑھ کا ایک پروفیسر حاکم علی خان، اس کو کسی نے وہ کتاب دی، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ سے آ کے کہنے لگا کہ مولانا کیا ایک مسجد میں بیٹھنے والا شخص بھی اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ سائنسدانوں کا مقابلہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا مولانا کی بات نہ کر، بلکہ تو یہ کہ رسول اللہ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو سائنسی نظریات اسلام کے خلاف تھے، آپ نے قرآن و حدیث سے دلائل دی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں، کشش ثقل ہے، ستاروں کا علم ہے، اس کا بھی آپ نے جواب دیا۔ تو ایک ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ اپنے نبی کی بات پر یقین کس قدر کرنا ہے، کہ جب حضور نے فرما دیا زمین ساکن ہے، پہاڑ اللہ نے اوپر رکھ دیے تو ساکن ہے، تو آپ نے سمجھایا اپنے نبی کی بات پر یقین کس طرح کرنا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک وہ ہے کہ جب اللہ وحی فرماتا ہے تو یہ بولتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہمیشہ حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، سخت طوفان آ گیا، اتنا سخت طوفان کہ جو کشتی میں لوگ سوار تھے چیخنے چلانے لگے کہ ہماری کشتی ڈوب جائے گی، ہم تباہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے جب شور اونچی آواز سے کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کشتی میں سوار تھے، آپ نے لوگوں سے کہا خاموش ہو، جو چیخو چلاؤ نہیں، ہماری کشتی کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا یہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے، آپ تو کرامتیں سناتے رہتے ہیں، ذرا طوفان تو دیکھیں کتنا سخت ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ پھر چیختے رہے، چلاتے رہے، آپ سکون سے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، طوفان تھم گیا، کشتی کنارے جا لگی، تو سبھی آپ کے پاس حاضر ہو گئے، کہنے لگے حضرت یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ نے فرمایا میری کرامت نہیں ہے، بلکہ میرا اپنے رب اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے فرمان پڑھا، حضور نے فرمایا جو کشتی میں سوار ہو یہ دعا پڑھ لے اس کی کشتی کبھی نہیں ڈوبے گی۔ تو میں نے وہ دعا پڑھی تھی، مجھے یقین تھا چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے گر سکتے ہیں، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر میرے رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، میں نے پڑھی تھی، مجھے یقین تھا میری کشتی نہیں کبھی ڈوب سکتی۔ تو امتی کا اپنے نبی کی بات پر کس قدر کامل یقین ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ ہمیشہ پوری ہی ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، پریشانیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وظائف دیے تھے، جو آپ نے اعمال دیے تھے، اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں ست واقعہ تم پڑھو، اللہ تنگ دستی دور کر دے گا۔ سورۃ ملک پڑھو، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار اس طرح کے وظائف عطا فرما دیے کہ جو انسان کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا وہ کامل یقین نہیں رہا کہ 5 دن نماز پڑھ لی، 5 دن وہ وظیفہ کر لیا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات تو پوری نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر بندہ یقین کر کے پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اللہ خالق کائنات اس میں خیر نازل فرما دے گا، خیر و برکت اس میں فرما دے گا۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ نے مسلمانوں کے نظریات کو بھی مضبوط کیا، عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید کو بھی مضبوط کیا۔ یہ جو قادیانی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی کہا، تو انہوں نے دلیل کس جگہ سے لی؟ انہوں نے دلیل انہی مسلمانوں کی کتابوں سے لی کہ کچھ لوگ، ایک مولوی اٹھا جس نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب 1974 میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے آئینی طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، تو انہوں نے یہ بات پیش کی کہ قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح تو کافر ہے، ہمارے نزدیک ان کا بھی یہی حال ہے،
حضور کے بعد تو کوئی نبی آ نہیں سکتا. تو آپ نے اس وقت جب آپ موجود تھے آپ نے اس کی طرف یہ خط لکھا کہ مولانا تو نے یہ غلط لکھا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس نے کہا اگر آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. تو آپ نے اس کو دلائل دیے، جب نہ مانا تو فتویٰ کفر جاری کیا. اور اسی طرح ایک اور شخص نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے کہا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے کہ ہر شے پر قادر ہے. تو آپ نے جب یہ دیکھا آپ نے فرمایا یہ تو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس پر قادر ہے. یہ جتنے گناہ کے کام ہیں جھوٹ ہیں اللہ چاہتا نہیں لہذا اس پر قادر بھی نہیں. اور اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ اس طرح ہے کہ جس طرح پاگلوں کا ہے یا عام آدمی کا ہے. تو جب آپ نے اس عبارت کو پڑھا تو آپ نے کہا یہ بھی نبی علیہ السلام کی تعظیم اس میں بڑی ہی گٹائی جا رہی ہے، بے ادبی اور گستاخی کا پہلو اس میں پایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کرو. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، کہ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا تو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو تو ہر شے کا علم دے دیا. پھر اس نے تعویل کرنا شروع کر دی، میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب یہ تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس میں مطلب نہیں دیکھا جاتا. ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک معنی ادب والا ایک معنی بے ادبی والا، تو ایسا لفظ بھی رسول کریم علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرنا. آپ نے قرآن پاک سے دلیل دی. فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رائنا کا لفظ نہ کہو. رائنا کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. لیکن یہودیوں کی لغت میں رائنا کا مطلب غلط تھا، چرواہے کو کہتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے بھی منع فرما دیا. وہ تو تعظیم کے لحاظ سے کہتے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر نظر کرم کیجیے، ہماری رعایت فرمائیے. لیکن یہودی اس لفظ کی آڑ میں نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ سے بھی منع فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم نے میرے محبوب کو رائنا بھی نہیں کہنا، کیونکہ اس کے اندر ایسا معنی پایا جاتا ہے جس میں میرے محبوب کی جو تعظیم وہ کم ہو رہی ہے، میرے محبوب کی گستاخی ہو رہی ہے. تو تم نے رائنا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا. آگے لفظ بھی خود کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلکہ تم نے کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے. تو آپ نے سمجھایا کہ ایسا لفظ بھی حضور کی بارگاہ میں استعمال نہیں کرنا، آپ کے لیے ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا کہ جس میں دو معنی پائے جاتے ہوں، ایک ادب والا ایک بے ادبی والا. نبی علیہ السلام کے لیے ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا. یہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ رب اس کے آداب سکھلاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز بھی نبی سے اونچی نہیں ہونے دینا. اگر آواز بھی اونچی ہوگی تمہارے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. وہ سمجھے گا میں بڑا نمازی ہوں، بڑا حاجی ہوں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی عبادات ہیں. فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی ہوگی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ اس قدر تعظیم کے لائق بارگاہ ہے. اور اسی طرح ایک اور شخص اٹھا، یہ نظریات آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے ان کے اس باطل نظریات کا آپ نے رد کیا اور ان کو کہا کہ اس سے توبہ کرو، لیکن آج تک ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے. اور ایک اور اٹھا، اس نے کہا معاذ اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے کہا کہ اگر نماز کے اندر بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز میں کچھ فرق نہیں آئے گا، لیکن نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جائے گی. اس نے ایک فلسفہ دیا، اس نے کہا کہ گدھے اور بیل کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا. لہٰذا نماز میں غیر اللہ کی تعظیم یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، نماز نہیں ہوگی. تو اس نے بڑا فلسفہ پیش کیا، بہت سے لوگ اس کے پیچھے ماننے والے لگ گئے. تو جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پڑھا، آپ نے فرمایا یہ تو سراسر یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے
کہ یہ تو بالکل نبی علیہ السلام کے شان کے بھی خلاف ہے۔ آپ نے پھر اس کو دلائل دی۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پہلی صف کے اندر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے پہلی صف کے اندر نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز بھی ہوتی رہتی ہے اور دید مصطفیٰ بھی ہوتی رہتی ہے۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ تو آپ نے فرمایا پہلی صف میں نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور دید مصطفیٰ بھی ہوتی رہتی تھی۔ اور آپ نے ایک اور روایت پیش کی، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبائل کو صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ جاتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو نماز تم پڑھ لینا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، دیر ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، صحابہ کرام بھی جانتے تھے حضور علیہ السلام کے بعد مصلی امامت پر کس نے کھڑا ہونا ہے، امامت کا حقدار کون ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آگے تشریف لے کر آئے۔ آپ نے نماز پڑھانا شروع کی۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے ادھر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان قبائل کے درمیان صلح کروا کے آپ بھی تشریف لے آئے۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو مفسرین کرام تشریح کرنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت نمازیوں کی 7 صفیں تھیں۔ نبی علیہ السلام کو جب پیچھے والوں نے محسوس کیا تو انہوں نے آپ کو راستہ دیا اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دی۔ اور نماز میں کوئی غلطی ہو تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے، تو یہ بعد میں ہوا ہے۔ پہلے اگر کوئی غلطی ہوتی تو توجہ دلانے کے لیے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارا جاتا تھا۔ تو ہاتھ پہ ہاتھ مارا، پچھلی صف والوں نے جگہ دی، آقا کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے نبی کریم علیہ السلام پہلی صف میں آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ نے کافی اس طرح آواز سنی تو آپ نے ذرا توجہ کی، نبی علیہ السلام کو محسوس کیا تو آپ مصلی امامت سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اشارے سے فرمایا کہ نماز پڑھاؤ، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹتے ہٹتے پیچھے ہٹ ہی گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ مصلی امامت میں کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے ابوبکر، جب تجھ سے کہا تھا میں نے، تجھے اشارہ کیا تھا، تمہیں نماز پڑھانی تھی یا نہیں، پڑھانی چاہیے تھی یا نہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا شان کہ امام الانبیاء کے آگے کھڑا ہو۔ تو آپ یہ ذرا بتائیے یہ تعظیم کس جگہ ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام صفوں کے اندر سے حضور کو راستہ دے رہے ہیں اور نماز کے اندر بالکل دے رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر مصلی امامت سے پیچھے ہو رہے ہیں۔ یہ عین تعظیم کس جگہ ہو رہی؟ بالکل نماز کے اندر ہو رہی ہے۔ اور جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، نبی کریم علیہ السلام پر سلام پڑھتا ہے، تو بتائیے تعظیم کے ساتھ پڑھتا ہے یا بے ادبی کے ساتھ پڑھتا ہے؟ تو ادب کے ساتھ ہی حضور پر سلام پڑھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے سلام پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر سلام نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی، درود اگر نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ درود ابراہیم پڑھنا یہ سنت ہے، اگر چھوڑ دیں گے نماز ہو جائے گی۔ التحیات میں نبی علیہ السلام پر سلام پڑھنا، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی سلام چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا بتاؤ یہ تعظیم کس جگہ ہو رہی ہے؟ بالکل عین نماز کے اندر تعظیم ہو رہی ہے۔ نماز کے اندر نبی علیہ السلام کی تعظیم ہو رہی ہے، اور حضور فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو حضور کو جب نماز پڑھتے ہوئے انسان دیکھے گا، جب نبی علیہ السلام نے جیسے نماز پڑھی تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا میرے نبی نے کس طرح ہاتھ اٹھائے، کس طرح ہاتھ باندھے، کس طرح رکوع کیا، کس طرح سجدہ کیا۔ تو یہ نماز کے اندر عین تعظیم کے ساتھ نماز کے اندر یہ خیال آئے گا۔ تو فرمایا اس سے نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ اس سے نماز کامل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا جب خیال نہ آئے السلام علیکہ ایھا النبی تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا، آپ کی ناموس رسالت پر پہرا دیا، اور اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں وقف کر دی۔ آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
حضور کی شان ماننی ہے تو ابھی موقع ہے، مان لیں۔ قیامت کے دن سبھی دیکھیں گے جب حوض کوثر بھی آپ کے پاس ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اپنے امتیوں کی آپ شفاعت بھی کریں گے، تو اس وقت فرمایا وہ نہیں مانیں گے، آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ فما علیہ